Assalamu alaikum. My name is Fazal Wahab. You are watching my YouTube channel. We are learning English for grade 6. The subject is English for grade 6. You can see the title of the page. This is for grade 6, Cambridge Express, English for School for grade 6. And today we are starting from chapter number 4. And this chapter is about the stories, tales from epics and legends. And the story starting from this one, the story of the Sasi Panu. This is the story. Okay, like many other love stories, Sasi Panu is a story of sorrow and suffering. ٹھیک ہے، ادر لو سٹوریز کے طرح جو ساسی پنو سٹوری ہے وہ بھی غمزدہ ہے، سفرنگ کا ہے. However, the story deals with the theme of eternal love as the lovers unite forever after their death. تاہم یہ جو سٹوری ہے وہ کہتے ہیں کہ اٹرنل لو کے بارے میں ہے. اٹرنل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کب ہوتی ہے؟ جب انسان مرتا ہے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے. تو یہ اٹرنل لو کے بارے میں ہے، جب لوگ مرتے ہیں اور مرنے کے بعد وہ آپس میں ری یونائٹ ہو جاتے ہیں، دوبارہ مل جاتے ہیں، اور پھر وہ ظاہر ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی سٹوری ہے. تو یہ دا اسٹوری آف سسی پنو. یہ اوکے. Alas, your majesty, this lovely baby will bring a curse on your royal family. افسوس. Alas means افسوس. Your majesty, آپ کی عزت ہو، ٹھیک ہے نا، majesty. This lovely baby will bring a curse on your royal family. یہ جو چھوٹی سی پیاری سی بچی ہے، یہ آپ کے رائل فیملی کے لیے ایک قرض ثابت ہوگی. ایک مطلب یہ کہ ایک نیک شگون جس کو نہیں کہتے، بد شگون جس کو کہتے ہیں، ثابت ہوگی، بری ثابت ہوگی آپ کے مستقبل میں. آپ کے رائل فیملی کے لیے یہ جس کو ہم کہتے ہیں لعنت ٹائپ کی جو کہتے ہیں، کہ آپ کی یعنی آپ کے لیے بری ثابت ہوگی آپ کی فیملی کے لیے. ٹھیک ہے، تو لعنت کا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کے اس کے لیے یہ بری ثابت ہوگی آپ کے رائل فیملی کے لیے. ادم خان، دا پراؤڈ فادر آف اے بیبی گرل، couldn't believe what he heard. آدم خان جو کہ پراؤڈ فادر آف دا بیبی گرل تھے، جو بہت زیادہ خوش تھے، پراؤڈ ہی فیل کر رہے تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بچی دی ہے. couldn't believe what he heard. وہ یقین نہیں آ رہا تھا ان کو کہ وہ کیا سن رہے. ٹھیک ہے، وہ کیا سن رہے ہیں، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. he was the all powerful king of Bambur in Sindh. وہ بامبور سندھ میں بامبور کے بہت زیادہ طاقتور بادشاہ تھے. and yet this was what the astrologist had predicted about the newborn baby. اور یہ جو کچھ بتایا گیا ان کو، یہ اصل میں جو نجومی ہوتے تھے نا، اسٹرالوجرز، نجومی، انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ آپ کی بچی جو ہے، یہ جو بچی ہے آپ کے اس رائل فیملی کے لیے بہت بری ثابت ہوگی. تو یہ ان کو بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ کی جو رائل فیملی ہے اس سے خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور بہت کچھ بہت برا ہوگا آپ کے ساتھ مستقبل میں اس بچی کی وجہ سے. لہٰذا آپ جتنا جلدی ہو سکے تو اس سے جان چھڑائے کسی بھی طریقے سے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے یہ خبر ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی، غمزدہ تھے ان کو، کیونکہ فادر تھے نا، خوش ہو رہے تھے کہ ان کو بچی ملی، اتنی خوبصورت لولی بیبی ان کو ملی ہے، مطلب تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے. لیکن جب نجومیوں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ بری ثابت ہوگی، تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اوکے. ساسی واز ہز اونلی چائلڈ بٹ شی ہیڈ ٹو لیو دا پیلس. ساسی جو تھی وہ اس کی ایک ہی بچی تھی، اونلی چائلڈ، اس کے علاوہ کوئی بچے نہیں تھے. لیکن اس سے اب یہ پیلس چھوڑنا پڑے گا، اس بچی کو اس پیلس سے ہٹانا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہٹانا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ اوکے. Adam Khan was determined to safeguard the reputation and prestige of the royal family. آدم خان جو تھے وہ ڈٹرمن تھے، وہ مطلب وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جو ریپوٹیشن ہے یا جو عزت ہے، وائڈ اسپریڈ جو اس کی جو شہرت ہے وہ خراب. ریپوٹیشن شہرت کو کہتے ہیں، پریسٹیج بھی رسپیکٹ جو کہ بہت زیادہ عام مشہور ہو، پریسٹیج رسپیکٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو آدم خان نہیں چاہتا تھا کہ ان کی جو ریپوٹیشن ہو یا جو پریسٹیج ہے، عزت ہے علاقے میں، ملک میں، وہ خراب ہو. تو ہی ordered that the child to be put in a wooden chest and thrown into the river. اس نے آرڈر دیا کہ بچی کو ووڈن چیسٹ، ووڈن باکس، لکڑی کا جو باکس ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دیا جائے، اس کے اندر بند کر کے اس کو دریا میں پھینک دیا جائے، دریا میں چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. The said queen mother tied an amulet on the baby's neck and the princess was placed in a chest. جو سیڈ کوئین تھی، غمزدہ جو کوئین ملکہ جو تھی، جس بچی کی ماں تھی، اس نے ایک اس کے بچی کے گلے میں، بیبی نیکس کے گلے میں کوئی ایمیولیٹ، جس کو عام طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تعویذ ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور ایسے نشانے کے طور پہ کوئی سمبل، کوئی چیز ڈال دیتے ہیں تاکہ جو کچھ ایولز ہو، کچھ برا نہ ہو ان کے ساتھ، آگے جا کے کوئی مطلب اس کے اوپر کوئی مطلب اس کے کوئی برا پیش نہ آئے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس طرح کے حادثات آتے ہیں، کچھ برا پیش آتا ہے، کچھ ایولز ٹائپ کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے بچی رہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے ایمیولیٹ جو ہے اس کے گلے میں ڈال دی. ٹھیک ہے. ہم جس کو ہم نارملی اب تعویذ کہتے ہیں یہاں پہ. A lot of jewelry and gold coins were kept in along with the infant. بہت ساری جیولری، سونا، زیورات وغیرہ. ٹھیک ہے. اور گولڈ کوئن، سونے کے جو سکے تھے، وہ اس کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ رکھ دیے گئے اس باکس کے اندر. Tearfully the parents saw their baby floating away in the river. اور ٹیئرفلی کا مطلب ہے کہ اس کے آنسو جو ہے وہ بہہ رہے تھے اس کے چہرے کے اوپر. ٹیئرفلی، ٹھیک ہے نا، غمزدہ تھے بہت زیادہ. پیرنٹس اپنی بچی کو دریا میں تیرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. بچی جو ہے وہ سیل اوے چلی گئی، دریا میں تیرتی ہوئی چلی گئی، مطلب باکس کے اندر رکھی ہوئی تیرتی ہوئی چلی گئی. ٹھیک ہے. The wooden chest was floating by a village in Bambur. جو wooden chest تھے وہ village، ایک گاؤں ہے بامبور نام تھا، وہ اس میں تیر رہا تھا جو ووڈن باکس جو تھا. When it caught the attention of Atta. جب اس کی عطا کی نظر پڑ گئی، عطا کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی. ٹھیک ہے نا، اس کی طرف ہو گئی. A local washerman. ایک لوکل واشر مین تھا، دھوبی جس کو ہم کہتے ہیں، ایک لوکل دھوبی آدمی تھا، دھوبی تھا. ٹھیک ہے. Since Atta didn't have any children of his own, he believed that the child was a blessing from God and decided to adopt her. چونکہ عطا کے کوئی بچے نہیں تھے اپنے، اس لیے وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بچی جو ان کے لیے، جو چائلڈ ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اس کو پال لے اپنے بچے کے، کیونکہ اس کے اپنے بچے نہیں تھے تو اس کو اپنے بچہ سمجھ کے اس کو پال لے. ٹھیک ہے. اڈاپٹ کر دیا اس کو. Sasi grew up to be extremely beautiful and stories of her beauty reached far and wide. جو سسی تھی وہ بہت خوبصورت جو ہے، وہ بڑی ہو گئی، بہت خوبصورت تھی، اور اس کی جو خوبصورتی کی کہانیاں دور دراز تک چلی گئی. ٹھیک ہے. Soon the word reached پنو. جلد ہی یہ جو سٹوریز تھی یہ پنو کے پاس پہنچ گئی. ایکچولی پنو جو ہے مکران، بلوچستان میں مکران جو علاقہ ہے اس کے بادشاہ کا بیٹا تھا، پرنس تھا، اور یہ کہانی اس کے پاس چلی گئی، ادھر تک پہنچ گئی کہ یار اس طرح سے سچی ایک بچی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دا ہینڈسم ینگ پرنس آف مکران ان بلوچستان اینڈ ہی ڈیسائڈ. یہ جو سون ہی وہ جو پنو تھے وہ خوبصورت پرنس تھے، ینگ پرنس تھے مکران بلوچستان کے. اینڈ ہی ڈیسائڈیڈ ٹو ٹریول بمبور اینڈ وٹنس سسیز بیوٹی فار ہمسیلف. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بمبور جائیں اور جو سسی کی خوبصورتی ہے وہ خود سے دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ہے. لوگ بہت تعریف کرتے ہیں تو کتنی خوبصورت ہے. On reaching Bambur, Panu gave his clothes to Atta to wash so he could catch a glimpse of his beautiful daughter. And when they saw each other, both of them fell in love at first sight. جب بمبور پہنچ گئے تو پنو نے کیا کہ اپنے کپڑے عطا کو دے دیے کہ بھائی اسے یہ دھو لے. وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس بچی کا، یعنی جو لڑکی تھی سسی کا، وہ خود سے اس کا ایک نظر اس کو دیکھ لیں، اس کا ایک نظارہ کر لیں. گلمپس، ایک نظارہ کرنا، ایک نظر اس کو دیکھ لیں. اینڈ وین دے سا ایچ ادر، جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، بوتھ آف دیم فل ان لو ایٹ فرسٹ سائٹ. اور دونوں
پہلی نظر میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو گئی ان کی. However, عطا didn't seem too comfortable with the idea of their marriage. تاہم عطا جو تھے وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے تھے ان کی میرج سے. وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کے آپس میں ان کی بیٹی کا اور اس جو پنو ہے جو پرنس تھے ان کے آپس میں میرج ہو جائے. He was afraid that the rich prince might mistreat his poor daughter. وہ اس بات سے ڈر رہا تھا کہ جو رچ پنو ہے، پرنس ہے، وہ اس کی بیٹی جو کہ غریب فادر کی بیٹی ہے، ایکچولی وہ بھی کنگ کی بیٹی تھی، لیکن اس وقت تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس واشر مین، لوکل واشر مین کی بیٹی ہے. تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جو رچ پرنس ہے یہ ان کی بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرے گا، اس وجہ سے وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ شادی کریں. He was afraid, okay. So he asked Panu to prove that he was worthy of Sasi by passing a test as a washerman. پس اس نے وہ پنو سے کہا کہ بھئی آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ آپ اس سسی کے ورتی ہے، سسی کے قابل ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو ایک ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ He felt okay. So he asked Panu to prove that worthy of Sasi by okay a test as a washerman. کہ اسے ایز اے واشر مین کے طور پہ یہ ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا کہ آپ کو واشر مین بننا پڑے گا، آپ کو کپڑے دھونے پڑیں گے، گندے کپڑے، لوگ کے جو گندے کپڑے ہوتے ہیں آپ کو دھونے پڑیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ شادی کریں میری بیٹی کے ساتھ تو پھر آپ کو یہ کپڑے گندے لوگ، یہ کپڑے گندے کپڑے دھونے پڑیں گے، تو تب جا کے پھر آپ شادی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے. He felt if the prince curbed his pride to wash dirty clothes, then he would really have genuine love for his daughter. کہتا ہے کہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر پرنس اپنی عزت کو، اپنی جو پرائڈ ہے، اگر اس کو اپنے فخر کو، اس کی پرنس تھے، اگر وہ کرب کر لیتے ہیں اور اس پر قابو پا لیتے ہیں اور گندے کپڑے دھو لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقت میں ان کی بیٹی کے ساتھ جنون پیار کرتا ہے، حقیقت میں ان سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اس نے کہا کہ نہیں میں تو یہ گندے کپڑے نہیں دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیار نہیں کرتا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو واشر مین بننا پڑے گا، تو تب جا کے پھر آپ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر سکیں گے، ٹھیک ہے. پنو agreed to the deal but failed miserably. پنو نے ڈیل کے لیے ہاں تو کر لی، ٹھیک ہے، ڈیل ایگریڈ ہو گیا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے ڈیل ہو گیا، لیکن فیل میزریبلی، لیکن بری طرح سے ناکام ہوا اور وہ پاس نہیں کر سکا. He tore all the clothes while washing them. اس نے تمام کپڑے پاڑ دیے دھوتے ہوئے. He had not done anything like that before. کیونکہ اس نے پہلے ایسا کچھ کیا نہیں تھا. وہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن دھوتے ہوئے اس نے سارے کپڑے پڑ گئے ان سے، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے ناکام ہوا اس طریقے. مطلب ایسا نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا کہ نہیں میں نہیں دوں گا، نہیں، مطلب کوشش تو کی ہوتا ہے لیکن سارے کپڑے پاڑ دیے دھوتے ہوئے، اس نے پاڑ دیے سارے، غلطی سے پاڑ دیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا کچھ اس نے پہلے کیا نہیں تھا. However, he cleverly slipped gold coins into the pockets of all clothes. ٹھیک ہے. تاہم اس نے پھر کیا کہ ہوشیاری سے انہوں نے تمام کپڑے جو پٹے ہوئے تھے ان کی جیبوں میں کیا ڈال دیا انہوں نے؟ سونے کے سکے نہیں، ہاں سونے کے سکے ڈال دیے اس کے اندر، ٹھیک ہے. اوکے. پاکٹ آف آل دا کلاتھز، گولڈ کوئنس، ٹھیک ہے. ہوپنگ دیٹ اٹ وڈ کیپ دا ویلیجرز کوائٹ، اور یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے جو ویلیجرز ہے وہ خاموش ہو جائیں گے. اس لیے کہ اس نے کپڑے پاڑے تھے تو ظاہر ہے ویلیجرز تو آ کے اس نے اس جو لوکل واشر مینوں کے ساتھ تو لڑائی کرنی تھی کہ بھئی آپ نے میرے کپڑے پاڑ دیے، نئے کپڑے میں نے بنوائے تھے اتنے پیسوں کے آپ نے پاڑ دیے، ٹھیک ہے. تو اس نے یہ کیا کہ سب چلے غلطی ہو گئی، ان سے کپڑے تو پڑ گئے سب کے، تو اس نے سکے ڈال دیے اس کے جیبوں میں تاکہ لوگوں کو جو پیسہ اپنے سکے مل جائیں گے تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ہمارے کپڑے اپنے پھاڑے ہوئے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ویلیجرز ہیں وہ خاموش رہ جائیں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. پنوس ٹرک ورکڈ اینڈ عطا ایگریڈ ٹو دیئر میرج. پنوس کا جو ٹرک تھا وہ ورک کر دیا اس نے، کام کر دیا اس نے، اور عطا جو ہے شادی کے لیے راضی ہو گئے. عطا جو اس کے بچی کا جو باپ تھا، جو کہ اس کا ایکچوئل باپ نہیں تھا، وہ راضی ہو گئے. دا نیوز آف دا میرج ریچڈ کنگ آراؤ، Panu's father, who got furious at his own decisions, at his son's decision to marry a washerman's daughter. جب یہ خبر بادشاہ اراؤ کے پاس پہنچی، پنوس فادر جو تھے،
تو بہت زیادہ اپنے بیٹے کی اس ڈیسیجن پہ کہ وہ ایک غریب واشر مین کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے گا، اس بات پہ اس کو بہت زیادہ غصہ آیا. He immediately sent his own other sons to Bambur to bring back Panus to Makran. اس نے فوراً اپنے دو دوسرے جو بیٹے تھے وہ بامبور بھیج دیے تاکہ وہ پنو کو واپس مکران لے کر آئیں، اپنے علاقے میں لے کر آئیں. Upon reaching Bambur, Panu's brother tried to convince him to go back with them, but he refused. پنو وہاں پر پہنچنے کے بعد، بمبور پہنچنے کے بعد اس کے دونوں بیٹوں نے بہت کوشش کی، اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اس کو یعنی کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان کے ساتھ جائیں، لیکن اس نے ریفیوز کیا، انکار کیا. دے ایون ٹرائی ٹو تھریٹن ہیم بٹ ہی ڈیڈنٹ ریلنٹ. انہوں نے ایون ان کو تھریٹ بھی کیا، دھمکی بھی دے دی، لیکن پھر بھی اس سے کچھ ہوا نہیں. وہ سافٹ نہیں ہوئے، نرم نہیں ہوئے، بلکہ وہ ریفیوز کر رہا تھا، نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں نے شادی کرنی ہے اس بچے کی، اس لڑکی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اینڈ فائنلی دے ڈیوائز اے پلان. آخر کار ان دونوں نے، بھائیوں نے ایک پلان ڈیوائز کیا، پلان بنایا. دے پریٹینڈ ٹو سپورٹ دا میرج اینڈ ریجوائسڈ ود دا ویلیجرز ان دا سیلیبریشن. اس نے یہ بہانہ بنایا، پریٹینڈڈ، ایک بہانہ بنایا، مطلب ایسا شو کیا کہ وہ اس سپورٹ کو اس میرج کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس میرج کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ گاؤں والوں کے ساتھ سیلیبریشن میں شامل ہو گئے، خوشی منانے لگے، ان کے ساتھ ریجوائز کرنے لگے، خوشی منانے لگے، ٹھیک ہے. In the process they intoxicated Pannu and carried him back to Makran. اور اس دوران، اس پروسیس کے دوران، اس خوشی سیلیبریشن کے دوران اس نے پنو کو کچھ انٹاکسیکیٹڈ، مطلب کچھ ایسی چیز دے دی. ویسے انٹاکسیکیشن تو کہتے ہیں زہریلی چیز دینا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اس بے ہوشی کے کچھ تھی، کہ بے ہوشی بھی ویسے زہریلی ہی ہوتی ہے. تو انٹاکسیکیٹ کا مطلب اس کو بے ہوش کر دیا ایکچولی، ٹھیک ہے، انٹاکسیکیٹ کرنا، بے ہوش کر دینا. پنو کو بے ہوش کر دیا اور اسے واپس مکران لے گئے، ٹھیک ہے، مکران لے گئے. اس کے بعد جو ہے پھر when Sasi found out what had happened, she saw unable, okay. When Sasi found out what had happened, she was unable to bear the grief and separation. جب ساسی کو یہ پتہ چلا کہ کیا کچھ ہوا ہے، جب ساسی کو اس بات کا پتہ چلا جو کچھ ہوا تھا کہ بھئی پنو کو تو واپس لے گئے، اس کو بے ہوش کر کے لے گئے، تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی، اس غم کو اور اس جدائی کو برداشت نہیں کر سکی. She set out on foot alone to reach Makran in hope of reuniting with the Panu. وہ مکران جانے کے لیے پیدل، شی سیٹ آؤٹ آن فوٹ، وہ مطلب پیدل مکران جانے کے لیے نکلی، اکیلے نکلی، ٹھیک ہے. اینڈ ہوپ ٹو ریونائٹ، اس امید کے ساتھ کہ وہ دوبارہ پنو کے ساتھ مل جائیں گی جا کے. شی ہیڈ ٹو کراس ہاٹ اینڈ ہزارڈس ڈیزرٹ. اسے جو ہے گرم اور خطرناک، ڈینجرس، ہزارڈس خطرناک، ڈیزرٹ صحرا کراس کرنا پڑا. which blistered her feet and made her lips parched. جو کہ اس کے پاؤں کے اندر چھالے پڑ گئے. چھالے پڑنا وہ چھوٹے چھوٹے سے ببل کی طرح وہ نکلنا، جس کے اندر واٹری فلوئڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پال چھالے پڑنا جب زخمی ہو جاتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، چھالے تو سمجھ رہے ہو نا، جس کے اندر واٹری فلوئڈ ہوتا ہے. تو اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اور اس کے جو لپس تھے وہ پارچ کا مطلب ویری ڈرائی، جس کی وجہ سے وہ پڑ جاتے ہیں، پڑ جانا، ٹھیک ہے، بیکاز آف دا ڈرائینس، ٹھیک ہے. تو ڈرائینس کی وجہ سے وہ اس کے جو لپس تھے وہ بھی پڑ گئے. شی کیپٹ کرائنگ اینڈ کالنگ آؤٹ پنوز نیم آل دا وے. وہ راستے میں جاتے ہوئے چیخ رہی تھی اور پنو کے نام جو ہے وہ لے رہی تھی. تمام راستے پر وہ پنو کے نام کال کر رہی تھی، پنو پنو، اس طرح سے. فائنلی her body got exhausted. Finally her body got exhausted and she fell to the ground. آخر کار وہ بہت زیادہ تھک گئی، باڈی اس کی بہت زیادہ تھک گئی اور وہ زمین پر گر گئی، ٹھیک ہے. with no strength to move، مزید اس کے اندر جانے کی طاقت نہیں تھی. she feared that wild animals might devour her and so she prayed God to hide her. اس کو یہ خطرہ تھا کہ جو وائلڈ اینیملز ہے، جنگلی جانور ہے، اس کو انگلف کر دیں گے، وہ
زندہ مطلب کھا لیں گے اس کو، ایٹ اپ کر لیں گے، نگل لیں گے، ٹھیک ہے. ڈیور کا مطلب انگلف کر دینا، ایٹ اپ. ہر اینڈ سو شی پریڈ، اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھپائیں، کچھ مطلب اپنے جگہ دے، اس کو چھپائیں، ٹھیک ہے. ایٹ دیٹ مومنٹ the earth shook and split open at the swallowed her inside. اس وقت جو ہے زمین جو ہے وہ ہلنے لگی اور دو حصے ہونے لگی زمین، اوپن and swallowed her inside، اور وہ اس جو جہاں پہ وہ پڑ گئی تھی زمین زلزلے کی وجہ سے، اس کے اندر جو ہے وہ چلی گئی، ٹھیک ہے. مین وائل when پنوز woke up، جب وہ پنو اس دوران جب پنو جو ہے وہ بیدار ہوا، he found himself in مکران، اس کو پتہ چلا کہ وہ تو مکران میں ہے، اپنے آپ کو مکران میں پایا، ٹھیک ہے. اوکے. far away from سسی، جو کہ سسی سے بہت دور تھا. he too could not stop himself from running back to Bambur and face a similar situation along the way. وہ بھی اپنے آپ کو بامبور جانے سے روک نہیں پا سکا، اور سیم سچویشن جو کہ سسی کو آ گئی تھی وہ سچویشن ان کو بھی آ گئی راستے میں. according to Lord he fell out of exhaustion to at the same place where Sasi was buried and lamented a similar prayer to God. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں according to Lord ہی، لور کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈیشنل جو سٹوریز ہوتی ہیں، اکارڈنگ ٹو لور ٹریڈیشنل سٹوریز کے مطابق جو روایتی کہانیاں ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی فل آؤٹ آف ایگزاشن، وہ بھی تھک گئے، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ گر گئے. دا سیم پلیس، اسی جگہ پہ جہاں پہ سسی پہلے سے گر گئی تھی، دفن ہو گئی تھی. اینڈ لیمنٹڈ اے سملر پریئر ٹو گاڈ، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گڑگڑاتے ہوئے دعا مانگی. ونس اگین دا ارتھ اوپن، وہی دعا مانگی جو سسی نے مانگی تھی، اور ایک بار پھر سے زمین جو ہے وہ یعنی کھل گئی، زلزلہ آیا اور زمین اس طرح سے پٹ گئی. ایز ایٹ ہیڈ فار سسی، جیسے سسی کے لیے زمین کھل گئی تھی. اینڈ بریڈ پنوز ایز ود، اور پنو کو بھی اپنے اندر دفن کر دیا. اس طرح سے وہ دونوں اسی پوائنٹ پر جا کے مل گئے دونوں آپس میں، ٹھیک ہے. سسی جہاں دفن ہو گئی تھی اسی پوائنٹ پہ زمین پھر سے پٹی، اور وہ جو پنو تھا وہ بھی اس کے اندر دفن ہو گیا. نہیں، مر گئے دونوں، لیکن وہ مطلب اٹرنل جس کو کہتے ہیں نا، اب موت تو ہو گئی ان کی، آخرت میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ مل گئے آپس میں، ٹھیک ہے. اوکے. ایٹ لاسٹ دا ٹو لورز ری یونائٹیڈ ان پیس فار ایٹرنیٹی، اور آخر کار کہتے ہیں کہ جو دونوں لورز تھے، محبت کرنے والے تھے، دوبارہ آپس میں امن سکون سے ایٹرنیٹی میں ملے. ایٹرنیٹی کا مطلب موت کے بعد کی جو زندگی ہے، ایٹرنیٹی، ٹھیک ہے. وہ دوبارہ سے ری یونائٹیڈ ان پیس، دوبارہ سے امن میں، اور جو ہے ایٹرنیٹی میں، یعنی زندگی کے بعد دوبارہ سے ملنے لگے. دیئر لیجنڈری گریو از اسٹل نون ٹو ایگزسٹ ان دس ویلی، اس کے جو لیجنڈری جو فیمس جو گریو ہے، قبر ہے، وہ ابھی تک وہیں پر موجود ہے اس ویلی کے اندر، اس وادی کے اندر. دا فیمڈ سندھی فوئٹ، دا فیمس دا فیمڈ سندھی فوئٹ، جو مشہور سندھی شاعر تھے شاہ عبد اللطیف بٹھائی، has also mentioned this tale in his Sufis poetry. اس نے بھی اپنی Sufis poetry کے اندر اس کہانی کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا سسی پنو سٹوریز، اور اس کے جو ایکسرسائز ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی.